کچھ یاد ہے آپ کو؟ خلاصہ قرآن نہیں یہ قرآن شریف جو ہم نے شروع کیا 3 سال ہو رہے ہیں. ویسے تو تقریباً یہ میرا خیال 93 سے درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور باقی یہ کہ الحمدللہ یہ جو پھر بعد میں یہ طے کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کا ایک خلاصہ ہو جائے، تو تقریباً 3 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ قرآن شریف کا انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ ختم ہو جائے گا. یعنی درس قرآن کا جو منزل کے حساب سے ہم نے شروع کیا تھا، تو اس کی آخر کی 3 صورتیں ہیں یہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کا جو ہے سلسلہ ہے. انشاءاللہ اگلا درس اس کے بعد پھر ٹاپک وائز جیسے پہلے بات ہوئی تھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اس میں 4 آیات ہیں. مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا نسب معلوم کرنا چاہ رہے تھے. ان کی جو حماقت تھی وہ یہ تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک کو اللہ تعالیٰ کے لیے نسب تلاش کر رہے ہیں. پوچھ رہے اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی ان کا نعوذ باللہ من ذالک مطلب جیسے ان کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہوتی تھی کہ بھائی یہ فلاں باپ ہوگا تو فلاں جو ہے نا ان کی اولاد ہوگی، یہ سلسلہ. تو ان کے ذہن میں وہی مشرکانہ چیزیں موجود تھیں. ان لوگوں نے بھی کیا کیا ہوا تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھی تھیں ان لوگوں نے. تو ان لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اللہ رب العزت نے صورت نازل فرمائی. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا، اس کا جواب دیا ان مشرکین مکہ کو. تو یہ تو ہے جو عام جو روایات ہے اس کے مطابق وہ اسی طریقے سے یہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ صورت مکی ہے. لیکن بعض حضرات جو ہیں اس صورت کو مدنی صورت قرار دیتے ہیں. جو مدنی صورت قرار دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں سوال کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا نسب معلوم کر رہے تھے. کیونکہ ان احمقوں نے کیا کیا ہوا تھا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا. مشرکین مکہ نے فرشتوں کو بنات اللہ بنایا، تو انہوں نے عزیر کو حضرت عزیر کو ابن اللہ بنا دیا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نسب معلوم کر رہے تھے وہ. اگر یہ والی روایت لی جائے تو اس لحاظ سے صورت مدنی ہو جائے گی. بہرحال مکی صورت ہو جو زیادہ تک یہی خیال ہے کہ یہ بات ہے کہ مکی صورت ہے. بہرحال یہ سورہ جو ہے اس صورت کا ایک نام سورۃ توحید بھی ہے. اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اس کی ونیس کو بیان کیا گیا ہے اور توحید کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ جو تمہارے ذہن میں اس طرح کے خرافات ہیں وہ جو ہے غلط ہیں. وہ قل اے نبی جواب دے دیجئے، ان کو کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے. پھر جواب دے دیا گیا ان کے اس بےہودہ قسم کے باتوں اور سوالوں کا کہ تم یہ احمقانہ بات کرتے ہو، اللہ رب العزت کے لیے پوچھتے ہو، سوال کر رہے ہو. جی تو فرمایا کہ وہ تو ایک ہے، اللہ احد. تو لہذا یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی وحدانیت کو بتا دیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہیں بے اعتبار ذات کے. وہ وحدہ لا شریک ہیں بے اعتبار ذات کے. نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے کسی بھی لحاظ سے. وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے. تو لہذا یہ سورت کیا ہے؟ سورہ توحید بھی ہے. ونس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سورت بتلا رہی ہے. اللہ ایک ہے.
باقی توحید جو ہے ایک اہم ترین عقیدہ ہے، یاد رکھیں۔ شرک جو اس کا اپوزٹ ہے، توحید کا جو اپوزٹ ہے کیا، وہ شرک ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے صاف صاف اعلان کر دیا، فرما دیا کہ یہ وہ جرم ہے، اس کے کوئی معافی نہیں۔ باقی کتنے بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ، ہمارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائیں، وہ معاف کر سکتا ہے، اس کی مرضی چاہے معاف کر دے۔ مگر شرک اتنا خطرناک، اس قدر بدترین جرم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ یہاں پر کسی قسم کی جو ہے نا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے۔ یہاں یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ سورہ عما یتساءلون کے یہی جو صورت ہے، تو سورہ نبا کے اندر ایک آیت آئی تھی، وہاں میں نے تفسیر میں بتایا تھا کہ جب ان جہنمیوں کا ذکر کیا جہنم میں جانے کا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جزاء وفاقا، یہ برابر کی سزا ہے۔ اس وقت میں نے ایک سوال جو آپ کے ذہن میں کہا تھا، دیکھیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، وہ یہ کہ ایک بندہ جو اس دنیا میں آیا ہے تو اس ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آیا ہے اور لمیٹڈ ایج ہے بندے کی، کوئی 50 سال کا ہوگا، کوئی 60 سال کا، کوئی 100 سال کا ہوگا، 50 جو بھی اس کی ایج ہے، تو ایک ایج اس کی لمیٹڈ ہے، جس ٹائم میں ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ ہے، یہ دنیا خود جو ہے نا ایک لمیٹڈ ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں کے بعد جو اگلے جو ورلڈ میں جائیں گے وہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، یہ قبر میں چلیے برزخی پیریڈ ہے وہ چھوٹا سا، لیکن اس کے بعد جو کہ ٹرانزٹ پیریڈ کہلاتا ہے، اس کے بعد آگے تو وہاں تو جو جنت میں ہے تو فور ایور جنت میں رہنا، جو جہنم میں تو فور ایور رہنا، تو وہاں پر کوئی ٹائم لمٹ ہے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے، وہ خلود جنت کا ہو یا خلود نعوذ باللہ من ذالک جہنم کا ہو، تو وہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو یعنی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی جو سزا ہے وہ برابر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو آئے تھوڑے ٹائم کے لیے، چلے بندے نے شرک کیا 50 سال تک، چلے آخرت میں 50 سال تک کا کہ اس کو سزا دے دی جائے، پھر اس کا جرم ختم ہو جانا چاہیے، لیکن وہ فور ایور ہے۔ تو ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ بندے نے شرک کیا ہے لمیٹڈ ٹائم کے لیے، تو پھر سزا لمیٹڈ ہونی چاہیے، ان لمیٹڈ کیوں؟ وہاں میں نے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، وہاں میں نے یہ جواب دیا تھا کہ 50 سال تو بہت دور کی بات ہے، 50 سیکنڈ، بلکہ آپ کہیے کہ 50 سیکنڈ دور کی بات ہے، 1 سیکنڈ، بلکہ آپ یہ کہ ملی سیکنڈ کہیے کے لیے بھی کسی نے شرک کیا تو اس کی سزا ہی جو ہے نا وہ یہی ہے، فور ایور جہنم ہے، کوئی ٹائم کے ساتھ نہ جوڑیں، یعنی اتنا بڑا جرم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اتنا بڑا جرم ہے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے۔ رحمان اتنے جلال میں آتے ہیں، دیکھیے ایک تو اللہ رحمان فرما رہے ہیں، رحمان تو رحمان ہے، لیکن یہاں رحمان کتنے جلال میں آ کر کس طریقے سے جواب دے رہے، لقد جئتم شیئا ادا، ارے یہ تم نے یہ جو تم یہ لا رہے ہو، اس کا یہ جرم اتنا بڑا، اتنا بڑا بہتان ہے، اتنی بڑی چیز ہے، یہ ہے کہ فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ان کے اوپر جو ہے کیا ہے، آسمان جو پھٹ پڑے، یہ جرم اتنا بڑا ہے۔ وتنشق الارض، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، اتنا بڑا جرم ہے یہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ وتخر الجبال حدا، پہاڑ سارے کے سارے گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے ولد بنا رہے، یعنی رحمان، دیکھیے اپنے لیے رحمان کے لفظ استعمال فرما رہے، لیکن جلال دیکھیے آپ یہ کہ رحمان اس وقت جلال میں، کہ تم یہ کتنا بڑا جرم کی بات کر رہے، تو شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کو جواب دے دیجیے، یا یہ یہود سوال کرے، ان کو جواب دے دیجیے کہ اللہ احد، اللہ احد۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت فرمائے اللہ کیا کیا، الرحمن کیا نہیں کہا، یہاں صفات کے ساتھ بات نہیں کی، اس نے اپنے ذات سے بات کی۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو
ذاتی نام جو ہے نا پرسنل نیم جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے. باقی سارے اسما وہ اس کے صفاتی اسما ہے، لیکن اللہ اس کا ذاتی نام ہے. تو اللہ رب العزت اپنے نام کا لے کر ذکر کر کے فرماتا ہے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے. اسی لیے بعض حضرات نے لکھا ہے اور میرا بھی اس میں یہ ٹیسٹ ہے کہ لفظ اللہ یہ خود لفظ اللہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے. لفظ اللہ یہی اسم اعظم ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم پوشیدہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آیت الکرسی میں جس میں اعظم پوشیدہ ہے، اور آیت الکرسی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہی اس کا اسم اعظم ہے. اور یہ لفظ یہی ہمارا یعنی کہ ٹیسٹ ہے کہ کسی چیز سے یہ لفظ کو جو ہے نا ڈرائیو نہیں کیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو اصل ہے وہ الہن تھا یا آلہتن تھا، اس سے ڈرائیو ہوا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں مشتق دو طرح کے نام ہوتے ہیں، ایک اس میں مشتق کہلاتا ہے، ایک اس میں جامد کہلاتا ہے. مشتق وہ ہوتا ہے جو ڈرائیو ہوا کسی سے، اور جامد ہوتا ہے کہ کسی سے ڈرائیو نہیں ہوا. تو وہ بالکل اسی طریقے سے وہ ہے، کسی لفظ سے اس کو بنایا نہیں گیا ہے، وہ اس میں جامد کہلاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس میں جامد ہے کہ کس ایون ہم نہیں بولیں گے کہ آلیہتن سے بنا یا الہن سے بنا یا الہا سے بنا، مختلف جو ہے نا اقوال ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا ذاتی نام ہے، جیسا وہ کسی سے نہیں بنا تو اس کا نام بھی کسی سے نہیں بنا. تو اللہ بڑا پاورفل نام ہے. اس پاورفل نام کا دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ ایک دفعہ میں نے ایک درس میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ جو ہم جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں، دیکھیے جانور بھی تو ذی روح ہے نا، جانور بھی تو روح والے ہیں نا. جیسے ہم ہیومن بینگ، ہم بھی روح والے ہیں، وہ بھی روح والے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک روح والا دوسرے روح والے کو، ایک ذی روح دوسرے ذی روح کو نہ کھائے، ہونا یہ چاہیے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو جو معقول اللحم کہلاتے، جن کا گوشت ہم کو حلال کیا، فرمایا کہ تم کو ذبح کر کے کھا لو. کرنا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس میرا نام پڑھ لو، میرا نام لے لو، اللہ مینشن کر لو، اللہ کا نام لے لو وہ جانور کے اوپر. تو اب تمہارے لیے ایمان دو تم بھی ذی روح ہو اور تم کھا سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں آپ کہ اللہ کا نام اتنا عظیم نام ہے، اور وہ جو کیا ہے وہ ہر لحاظ سے وہ اکیلے ہیں. تو اللہ احد، اللہ الصمد. دوسری بات اللہ تعالیٰ کی بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی اللہ پہلے لے کر آئے، یہاں پر اللہ پھر لے کر آئے. الصمد، صمد وہ ذات ہے جو تمام چیزوں سے بے نیاز، اور کسی چیز کی طرف وہ اس کا احتیاج نہیں ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے. اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ خدا کی طرف کی محتاج ہیں، سب کے سب. جتنی مخلوقات اس نے کریٹ کی ہیں، ہر مخلوق خدا کا محتاج ہے. اپنے خالق کی حقیقی باری تعالیٰ کی ذات اس کے محتاج ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا. یہ جو تم لوگوں نے اے مشرکین مکہ اور یہودیوں کا اگر سوال تھا، ان کو جواب دیا جا رہا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ الصمد ہیں، وہ الصمد ہے، وہ جو کیا ہے کسی کے محتاج نہیں ہے. باقی یہ جو دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ تم نے فلاں کو جو ہے خدا کا بیٹا بنا دیا، یا فرشتوں کو مشرکین مکہ نے بیٹیاں بنا دی، ان کا جواب دے دیا کہ یہ سب مخلوق کے معاملات ہیں جی. تو کیا ہے ایک دوسرے کے باپ ہیں، فلاں فلاں سے پیدا ہوا، فلاں فلاں سے پیدا ہوا جی. لم یلد ولم یولد جی، نہ جو وہ پیدا ہوا نہ اس سے گویا کہ اس کا کوئی اولاد ہے، وہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. یہ لہذا یہ بتا دیا مشرکین مکہ کو جو بنات اللہ بنا رکھا تھا فرشتوں کو، انہوں نے، یا عیسائی اگر ہیں ان کو جواب دے دیا، یہودی ہیں تو ان کو جواب دے دیا جی.
تو اللہ رب العزت کے لیے پارٹنر بنانا، اس کے لیے ولد ثابت کرنا، یہ جو کہ انتہائی جو ہے بدتمیزی کی بات ہے۔ یہ وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہیں، وہ الصمد ہے۔ تو لہذا کیونکہ ولد جو ہے نا، اولاد، ہم آپ سب جانتے ہیں، اولاد خود ایک چیز بتاتی ہے۔ کیا بتاتی ہے؟ ایک نیڈ بتاتی ہے۔ اولاد ایک کمزوری بتاتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ انسان شادی کرتا ہے، اب مقصد کیا ہوتا ہے شادی کا؟ ایک مقصد اولاد ہو۔ اولاد کو ہم پھر تربیت کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو دکھاتی ہے، بہترین تعلیم دیتی ہے، اچھا ہنر سکھاتے ہیں۔ جو بھی شخص جو بھی اپنے فیلڈ کا ہوگا، اس کی کوشش ہوگی اس کا بچہ جو اچھا پڑھ لکھ جائے، بچی خوب پڑھ لکھ جائے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ کل کو جو ہم کو بڑھاپا آئے گا، کل کو ہماری کمر جھک رہی ہوگی کہ ہمارے بچے ہماری مدد کریں گے۔ یہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بچے ہمارے بڑھاپے میں کام آئے، ایک نیڈ، ایک ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کسی اولاد کا محتاج نہیں۔ هو الاول، سب سے پہلے وہی تھے، کچھ بھی نہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی، وہی تھے اکیلے۔ والآخر، کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ ہوں گے اکیلے۔ تو لہذا اللہ اول ہے، اللہ الآخر ہے، وہی الاول وہی الآخر۔ ہم انسان عدم میں تھے، اس نے ہم کو وجود بخشا۔ ہم اپنے وجود میں بھی اس رب کے محتاج۔ اس کے بعد اس نے آج ہم کو وجود دیا، کل کو ہم کو عدم میں ڈال دے گا۔ جس مٹی سے بنایا اسی مٹی میں ہم جا کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر دوبارہ ہم کو خدا زندہ کرے گا، ریکریٹ کرے گا، ہم بھی اس کے سامنے کھڑے بھی ہوں گے، پھر جو کچھ ہم نے اعمال یہاں کی اس کا جواب دے رہے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے ساتھ تو عدم وجود عدم کا کیا نہیں چل رہی ہے؟ ہم نہیں تھے، پھر ہوئے، پھر ختم ہو رہے، پھر ہو رہے۔ جی خدا کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ الصمد ہے، وہ الغنی الحمید ہے۔ آئی بس سمجھ گئے؟ تو لہذا یہ جو اس طرح کا بیہودہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا پارٹنر بنا دینا، اس کے لیے ولد ثابت کر کے یہ چیز کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کو کل کو ضرورت پڑے گی اپنی مدد کی، اولاد تو اس لیے کہ مدد کرے ہماری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے یوں جواب دے دیا، فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے ساتھ تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، کوئی بھی۔ جتنی چیزیں سب مخلوق ہیں، سب اس کے مملوک ہیں، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ آئی بات سمجھ گئے؟ لہذا خالق اور مخلوق کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ مالک و مملوک کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی بھی چیز، کیونکہ اس نے سب کا وہ خالق ہے۔ جبرائیل کے بھی خالق وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی جو مخلوق ہے، وہ کون عظیم ترین ہستی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا کا ہمسر نہیں بنا سکتے، خدا کے برابر نہیں بنا سکتے۔ ارے بس سمجھ لیں، یہ جو بعض ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں بیچارے نادان دوست کے لیے، یا محبت بھی جو ہے نا اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ کہیں آدمی بعض دفعہ محبت میں ایسا آگے نہ بڑھ جائے، اس لمٹ کو کراس کر دے، پھر اس شرک میں نہ چلا جائے۔ اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی کیا ہے، ہم تو محبت میں سب بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ محبت آپ کی کسی لمٹ کو کراس کر رہی ہے، جیسے عیسائیوں کے ساتھ ہوا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تو نہیں ہے نا، حضرت عیسیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ نبی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگرچہ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ مطلب یہ کہ سارے نبی رسول اپنی جگہ برقرار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعلا نبی، آخری نبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عیسائیوں نے کیا کہ ان کو ایک محبت میں آ کر آگے بڑھ کر کتنا آگے بڑھ گئے، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ کیا نہیں کیا؟
یا یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا. کوئی دشمنی میں تو نہیں کیا نا، پیار میں ہی کیا، محبت میں ہی کیا. اسی طریقے سے ہمارے بعض لوگ ہیں بیچارے نادان قسم کے لوگ، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں آ کر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں. یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں. آپ دیکھیں نا احمد احد کہتے ہیں چھوٹا سا میم کا فرق ہے، میم ڈراپ کر دیجیے تو دونوں احد ہیں. یہ کوئی آپ سمجھے کہ ہم نے کوئی بڑا حضور کی ہم نے تعریف کر ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف نہیں کر رہے ہیں، ہم محبت کی اس لمٹ کو کراس کر رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اس بات کو ہم کو روک رہا ہے احد احد کہہ کر. جی تو یہ جو ہے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے پاس اب وحدت کے کیا رہ گیا، وہ تو صرف احد رہ گیا، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے، کہتے ہیں نا یہ. تو اب یہ جو مطلب یہ کہ آپ محبت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا آپ نادانی میں کہاں جا رہے ہیں. یا ایک ان لوگوں نے ایک شعر بنا دیا، جو مولوی صاحب جو شعر پڑھتے ہیں وہ جناب جو بیچارے ہمارے عوام جو ہے نا وہ نعرے لگا رہی ہوتی ہے، انہیں نہیں پتا کہ بھی یہ شعر پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے کہ کر کیا رہے ہو، یہ کیا حماقت کرو. کیا وہ شعر سنیں گے؟ افسوسناک. کہتے ہیں کہ وہی مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، وہی مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ ہو کر. یعنی عرش تو جو تھے وہ خدا تھے، وہی خدا جو زمین پہ مدینہ میں آئے تو ان کا نام خدا کا نام چینج ہو گیا مصطفیٰ سے. اور وہ جناب نعرے تکبیر اور نعرے چلے، مولوی صاحب کی تعریف ہو رہی ہے. یہ تعریف نہیں کر رہے ہیں، یہ محبت. ہم نہیں کہتے ہیں بھائی آپ، ہم کہتے ہیں آپ محبت کر رہے ہو، بالکل محبت کر رہے ہو، لیکن ذرا لمٹ ہونی چاہیے. یہ آپ آگے نہ ہو کہ اس محبت میں آگے آ کر پھر اپنا نقصان کر جائے، عقیدے کا نقصان کر جائے. جہاں اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائے، جہاں اللہ تعالیٰ جو فرماتے تھے کہ پھر یہاں بخشش کی بات نہیں ہوگی. لہٰذا ہمیں بڑا خیال رکھنا، توحید کا معاملہ بہت ہی اہم ترین معاملہ ہے. تو اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو شرک کی طرف نہ جائے، شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تو ایک تو یہ کہ بھائی ہم شرک فی ذات اللہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں، سوال پیدا نہیں ہوتا. یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، مشرکین مکہ نے کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک چلا دی. اسی طریقے سے جو دوسرا جو شرک ہے وہ کیا ہے؟ شرک فی صفات ہے، فی صفات اللہ تعالی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، اللہ کی صفات میں کیا کریں؟ ہم شرکت کریں. کسی اور کو ہم کیا کریں؟ الرحمن بنا دیں، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. کسی اور کو الخالق نہ بنا دیں، کسی اور کو الرازق نہ بنا دیں. ہمارا باس جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ رازق ہے، وہ تھوڑی رزق دیتا، اس کو بھی خدا رزق دیتا ہے. اور کوئی شخص یہ سمجھے کہ باس یہ مجھے روزی دیتا ہے، جی تو یہ شرک کر رہا ہے. کہ یاد رکھا جائے بڑا اہم معاملہ ہے کہ ہم کہیں ایسی غلطیاں نہ کریں. کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب کا میرے پاس میسیج آیا، وہ کہنے لگے کہ وہ کیا نام ہے، ہمارے والد صاحب جو ہے ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے، سخت بیمار ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے فلاں جگہ لے جائیں گے تو وہاں سے جو کیا ہے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی، ان کی بیماری ختم ہو جائے گی. لوگ یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا کہ اگر آپ کسی بزرگ کی قبر پہ آپ جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو کوئی منع نہیں کرتا، آپ جائیے فاتحہ پڑھیے. یا آپ یہ بھی کریں کہ اللہ اس تیرا نیک بندہ اس کے وسیلے سے شفا عطا فرما دے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ سمجھے کہ یہ جو ہے نا یہ صاحب قبر یہ مجھے شفا دیں گے، اللہ نہیں دے گا، تو یہ پھر جو ہے نا خطرناک بات ہو جائے گی. شافی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، دوائیوں سے ہمیں شفا ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو شفا رکھی اللہ کی ذات نے رکھی ہے، یہ ایک سبب ہے، ایک ذریعہ، جیسے شفا وہی سے ہونی ہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو خطاب کیا، ان کی قوم جو شرک میں مبتلا تھی، آپ نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، کوئی اور نہیں. شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اور ہم کسی اور کو نہ سمجھے کہ وہ شافی ہے، کسی اور کو نہ سمجھے کہ وہ مجھے رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی اندازہ کیجیے باپ کو، اور جو اپنی اولاد کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے،
جان مارتا ہے بچوں کو کھلائے پلائے، دن بھر محنت کرتا، شام کو لے کر آتا کچھ لو بھائی بچے کھائے پہ، محنت کرتے ہیں، ہم سبھی محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے رزق کا انتظام کرتے نہیں کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لو، کوئی باپ یہ سمجھے کہ اپنے بچے کو کھلا رہا ہے وہ بھول میں ہے، وہ ہم اپنے اولاد کو نہیں کھلاتے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہارے بچوں کو، فرمایا کہ ہم تم کو پہلے رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی باپ یا نہ سمجھے وہ رازق بنا ہو اپنے اولاد کے لیے، نہ میں تم کو بھی دیتا ہوں اور تمہارے بچوں کو بھی میں دیتا ہوں۔ ارے بس سمجھ گئے، تو ہم کو سمجھنا، تو لہذا اللہ کی صفات میں بھی شریک نہیں ہونا، کس کو کرنا، آپ کو میک شور کرنا۔ تیسری چیز جو ہے وہ کیا، شرک العبادہ ہے، کہ اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شرکت نہ کرے۔ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنی امت پہ خوف تھا، فرمایا کہ سب اللہ میں ڈرتا ہوں میں اپنی امت کے اوپر جس شرک سے، وہ شرک خفی ہے، ہڈن شرک ہے، اس سے مجھے اپنی امت کے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ میری امت جو ہے وہ شرک جلی نہیں کرے گی۔ شرک جلی کیا ہے، کہ کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دے، یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا پارٹنر بنا دے، یا صفات میں بھی ہو سکتا ہے کہ امت جو ہے پھر بھی توحید والے جو ہے نہیں کریں گے، لیکن شرک خفی حضور نے فرمایا کہ اپنی امت میں سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں، کہ وہ مجھے سب سے زیادہ ڈر لگا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے آپ کو اتنا بڑا خوف نہیں ہے اپنی امت کے اوپر، جتنا شرک خفی سے آپ نے اپنی امت کے اوپر کو خوف تھا۔ آپ پریشان تھے کہ میری امت جو اس میں مبتلا ہو جائے گی۔ وہ کیا شرک خفی؟ فرمایا کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، دکھانے کے لیے کرتے ہیں، دکھاوا کے لیے کرتے ہیں، اور یہ اتنا ہڈن ہے، یہ اتنا کہ پوچھے نہیں۔ اسی لیے سورہ کہف کو اللہ تعالیٰ جہاں آخری آیت ہے جہاں پہ یوں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو کوئی شخص اپنے رب سے ملنے کی توقع کرتا ہے، امید کرتا ہے، تو اس کو دو کام کرنا چاہیے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک کام کرے، اچھے کام کرے۔ اس اچھے کام کو جو ڈیمیج کرنے والی جو چیز ہے نا، وہ کیا ہے کہ آدمی اس اچھے کام میں نیت کر لیتا ہے، یا دنیا کو بھی پتا تو چلے میں یہ کام کر رہا ہوں، اگر میں نے کچھ پیسے دیے تو ذرا میڈیا میں بھی آنا چاہیے، فلاں جگہ بھی آنا چاہیے، فلاں جگہ بھی آنا چاہیے، اس کی تصویریں بھی لگنی چاہیے، جی مسجد میں پیسے لگائے تو کہتے ہیں ہمارے نام کا کتبہ بھی ہونا چاہیے، جی میں نے اس مسجد کی تعمیر کی، یا میں نے وہ کیا، یا میں نے فلاں کام کیا، یہ دنیا کو پتا چلے۔ حج کر رہے ہیں تو پتہ چلے دنیا صاحب کو، پوری دنیا کو بتا رہے وہ حاجی صاحب، دنیا میرے نام کے ساتھ حاجی کا لیول لگ جائے۔ جی قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ماشاءاللہ اچھی آواز دی، بہت اچھی بات ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ دنیا میری تعریف کرے، واہ واہ کرے، میں کیا چیز ہوں، دیکھو میری آواز کو، دنیا جو ہے آواز پر جو ہے نا جو لٹو ہوئی ہے۔ اگر نیت یہ پڑی ہے، عالم اللہ نے بڑا علم دیا ماشاءاللہ، اور علماء کا مقام ہے، لیکن علامہ صاحب تقریر فرما رہے اور یہ کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرا علم کتنا ہے، میں کتنا بڑا علامہ ہوں۔ آئی بس سمجھیں، مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے جی، اور وہ شہید ہو رہا، کتنا بڑا مقام ہے شہید جی، اس کا اندازہ کیجئے، اس کے رتبے کا، جو سیدھا جنت میں داخل ہو جی، لیکن نیت یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ جو ہے نا لگ جائے شہید فلاں، نیت یہ پڑی ہوئی اندر سے، اگر مرا نہیں تو میرے نام کے ساتھ غازی لگے ہوا ہے، غازی فلاں، نیت یہ پڑی ہوئی ہے جی۔ تو پھر فرمایا کہ پھر تو یہ وہ عمل ہے جو آپ شرک کر رہے ہیں، اور شرک کس میں کر رہے ہیں؟ عبادت میں کر رہے ہیں۔ جتنی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کیا؟ دنیا کو انوالو کر دیا، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے اوپر دجال کے بارے میں اتنا آپ پریشان نہیں تھے جتنا کہ اس کے بارے میں، تو یہ ہڈن شرک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، خطرناک قسم کا شرک ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب اپنے ہر عمل کو پیوریفائی کریں، تھوڑا کریں عمل مگر اللہ کے لیے کریں، میک شیور کریں کہ کہیں بھی کسی جگہ پر جو ہے نا یہ ریاکاری کی شکل نہ بنے۔ یہاں کیا ہوتا، لوگ کہتے تھے ہم نے یہ دے دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے وہ، دنیا میں گاتے پھر رہے،
یہ میں نے یہ کام کیا، میں نے جب 10 قرآن شریف ختم کر لیے تو میں نے 50 قرآن شریف ختم کر لیے، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے۔ وہ جناب میں نے 50 حج کر لی تو 40 حج کر لیے، دنیا کو گاتا پھر رہا ہے وہ، جو میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، برباد۔ کچھ کسی کو فیور کر دیا تو بتائے بھی نہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ فیور کیا، اور خاص طور پر اس بندے کو جس کو آپ نے فیور کیا۔ وہ تو ایسا شخص جس کو آپ نے فیور کر کے اس کو جتا دیا، اس شخص کے اوپر جہنم حرام، سوری جنت حرام ہے اور جہنم واجب ہے۔ یہ وہ شخص جو کیا کرے، احسان جتلا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اللہ قیامت کے دن سے باتیں نہیں کرے گا، اللہ اس پر نظر کرم نہیں کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور یہ جہنم میں داخلہ نٹ فار دا پیوریفیکیشن ولا یزکیم، تزکیہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم کی آنکھ بھی اس کے گناہ کو صاف نہیں کر سکے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے پینفل عذاب ہوگا۔ تو 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، ان میں سے کون ہے؟ المنان، کسی کے ساتھ فیور کیا بتاتا، تم بھول گئے تمہارا ساتھ ہم نے یہ کیا تھا، تمہارے ساتھ وہ کیا تھا، یہ بالکل نہیں، یعنی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھے کوئی کام ہم جناب ریاکاری کے لیے، دکھلاوا کے لیے اس طرح کا بالکل نہ کریں۔ 12 یہ سورہ توحید، سورہ اخلاص، اور اس سورہ کا نام اخلاص رکھ دیا۔ یہ ہم سب کو چھوڑ دیے ایک اللہ کے ہو کے، مخلص ایک اللہ کے ہو۔ اور یہ سورت اتنی عظیم سورت ہے، دیکھنے میں کتنی چھوٹی سی سورت ہے کہ اس کو ثلث القرآن قرار دیا، 1/3 آف دا ہولی قرآن۔ کہ ایک دفعہ آپ نے اس کو پڑھ لیا تو ایسا ہوگا جیسے کہ آپ نے 10 سپاروں کی تلاوت کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص جو کیا ہے ثلث قرآن پڑھ سکتا ہے ایک رات میں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیسے پڑھ سکتے ہیں ایک رات میں، یعنی 1/3 کو پڑھنا، 10 سپارے کا پڑھنا، یہ تو بڑا وقت لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قل احد پڑھ لو۔ تو یہ گویا کہ ایک دفعہ پڑھ لیا، گویا کہ آپ نے کتنا عظیم ریوارڈ حاصل کر لیا کہ جیسے 10 سپارے پڑھ لیے، ثلث قرآن پڑھ لیا۔ یہ وہ صورت ہے کہ ایک صحابی جو ہیں اس صورت سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبک ایہا، تمہارا اس صورت سے محبت کرنا، سورہ اخلاص سے تم کو جنت میں داخل کر دے گی۔ تو سورہ اخلاص سے محبت جنت میں داخلے کا سبب۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بھیجا غزوے میں، جب نماز کے وقت ہوتا تھا تو ہر نماز میں وہ مینٹین کرتے تھے اس طریقے سے کہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی، وہ جو صاحب تھے وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتے، قل احد کا ضرور اہتمام کرتے نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھوایا کہ اچھا اس سے پوچھو کہ بھائی یہ تم کیوں کرتے ایسے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ اس کے اندر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ رحمان نے یہ جو کیا ہے، اس میں رحمان کے یہ صفات اس کے اندر موجود ہے، اس لیے جو ہے میں سورت کو بار بار پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ کے محبوب بندے ہو جائیں گے، سورت کا مطلب سمجھ جائیں اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں اس سورت کو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہو جائیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اس سورت کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ سورت ہم کو جنت میں داخل کروا دے گی۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ کوئی شخص اگر اس کو 10 دفعہ پڑھ لے، بعض روایت میں آتا ہے کہ 11 دفعہ پڑھ لے، اللہ اس کے لیے جنت میں جو کیا ہے محل بنا دیتا ہے۔ جو اس کو 20 دفعہ پڑھ لے، اللہ اس کو 2 محل بنا دیتے ہیں اللہ اس کے لیے۔ 3 دفعہ پڑھ لے، اللہ اس کے لیے 30 دفعہ، 20 دفعہ پڑھ لیا 2 محل، 30 دفعہ پڑھ لیا 3 محل۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ پھر تو ادھر نقصر، تو پھر ہم اور پڑھیں گے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اکثر، اللہ اور دے گا، تم جتنا پڑھو اس کے خزانے میں کیا کریں، پڑھتے جاؤ وہ دیتا جائے۔ تو کیوں نہ اگر ہو سکے کبھی ہم فالتو بیٹھے ہوئے ہیں بجائے کہ واٹس ایپ میں لگنے کے، یہ جب کبھی واٹس ایپ کھولے فوراً خیال آ جائے کہ بھائی کیوں نہ یہ 100 ٹائم قل احد پڑھ لیتا ہوں، تو 10 محل آپ کے تیار ہو۔ یہ تو فری کے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں پیسے دیں گے تو
مسجد بنائیں گے تو آپ کو محل بنے گا تو پیسہ تو خرچ کرنے کا مشکل ہے، یہ تو پھر کیا ہے نا، اس میں تو کر لیجیے 10 محل بن رہے آپ کے، جب آپ کو ٹائم آپ کو لگانا ہو واٹس ایپ میں تو آپ یہ نہیں یاد کر لیجیے، پھر دیکھیے کیا کتنا مزہ آئے گا. کوئی ریمائنڈر نہیں ہوتا واٹس ایپ میں، جب بھی کھولے تو فوراً پورا وہاں آ جائے. کوئی نکالے کوئی ایپ ایسا آپ لوگ جی جہاں جب بھی آپ واٹس ایپ میں آئے نا فوراً جب کھل جائے. کوئی ٹیکنیکل بندہ ذرا سا ہے تو ذرا یہ اس پہ محنت کرے اور یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یہ فضولیات میں ہم ٹائم ضائع کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہی بچائے، ہم سب کو بچائیں. تو بہرحال یہ ایک عظیم صورت ہے. اس کے بعد جو 2 صورتیں ہیں یہ بھی بڑی زبردست صورتیں ہیں. یہ قرآن کریم کا اختتام جو ہو رہا ہے ان 2 صورتوں کے ساتھ، جس کو معوذتین کہتے ہیں، کہ جو تعویذ والی یہ صورتیں ہیں. ٹھیک، بعض لوگ کہتے ہیں تعویذ کیا چیز ہے، یہ تو شرک ہے، وہ یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. یہ تو چلے کسی اور موقع پہ گفتگو کریں گے. لیکن بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ یہ تو تعویذ ان 2 صورتوں کا نام ہی معوذتین ہے، تعویذ والی صورت ہے. جن کو پڑھ کے آپ کیا کریں، رقیہ جسے کہتے ہیں، یا بھی پڑھتے ہیں، اس سے اپنی حفاظت کرتے ہیں. تو حفاظت والی 2 صورتیں ہیں. چلیے اس کا پہلے بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو کیا ہے جادو کیا گیا تھا، اور مختلف کئی روایات اس میں موجود ہیں. اس کا ایک جو ہے نا چند ایک جو ہے نا ایک عرض کر دیتا ہوں. اس میں سے ایک یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی، اور اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کافی پریشان رہنے لگے. بعض روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک آپ کی حالت ہوئی، اور 3 دن تو آخر کے اتنے سخت گزرے تھے کہ سخت ترین پریشان تھے. اس کے اوپر جو ہے یہ روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک سر کی طرف آتے ہیں، ایک پاؤں کی طرف آتے ہیں. جو پاؤں والے فرشتے پوچھتے کہ ان کو کیا ہوا، یعنی آپ کی حالت ایسے کیسے ہو گئی. انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس سحر کیا گیا، جادو کیا گیا، اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت ایسی خراب ہوئی. پھر پوچھا کہ کس نے جادو کیا. بتایا کہ لبید ابن عاصم جو یہودی تھا اس نے آپ پہ جادو کیا. کیسے کیا؟ تو بھی آپس میں فرشتے باتیں کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں گئے کہ آپ کے منظر دکھایا جا رہا ہے، اور نبی کا خواب آپ کو پتہ نہیں وحی ہے. تو خواب کے ذریعے سے ساری بات کھل رہی ہے آپ کے اوپر. یہ بتایا گیا کہ آپ کے کچھ بالوں سے، اور جو جس سے آپ کنگھی کرتے تھے، کنگھی کے جو ہوتے ہیں دانت جو ہے وہ، تو وہ اس سے جو ہے نا جادو کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے آپ جادو کیا گیا. فلاں جو کنواں ہے اس کنویں میں جو کیا ہے اس میں رکھا گیا ہے کسی بڑے پتھر کے اندر جو ہے اس کو دبا کے. تو خیر تو کیسے کیا جائے کہ کہا گیا کہ اس طریقے سے اس کا ہوگا کہ اس کو نکالا جائے وہاں سے، پھر اس سے جو کیا ہے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمار ابن یاسر کو بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کو برال چند صحابہ کو اپنے بھیجا، تو پھر جو پانی کنواں کے پانی نکلوایا، اس کے بعد جا کے پتھر ہٹوائے تو وہاں سے چیزیں نکلی. آپ کے بال اور آپ کے جو کنگھی کے جو کسی کا اس کے دانت جو ہے نا وہ برآمد ہوئے. تو اس میں 11 گرے لگائے گئے تھے، اور یہ 11 آیتیں ہیں. تو ایک ایک آیت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کیا، اور کھولتے گئے 11 کی 11 گرے کھلی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل صحیح ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ جادو، سحر یہ ایک حقیقت ہے. بعض لوگ اس پر کہتے ہیں کہ بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بالکل ایک حقیقت ہے. اب اندازہ کر لیجیے کہ ہمارے نبی افیکٹڈ ہوئے ہیں، ہم آپ کون ہیں؟ ابھی اثر ہو سکتا ہے. اس پہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ بعض لوگ وہی بات آتی ہے کہ وہ محبت بہت اچھی بات ہے، آپ سے محبت نہ کرے تو کن سے کرے؟ اللہ کے بعد آپ ہی سب کچھ. بعد از خدا بزرگ تو قصے مختصر، کیوں نہیں؟ آپ کی محبت ہی تو اللہ کی محبت کی طرف لے جائے گی، لیکن لمٹ کو نہ کراس کرے. یا اس میں بھی یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر اس روایت کو مانتے ہیں تو اس میں تو آپ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، آپ کی فضیلت میں کمی آ جائے گی کہ جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو گیا. ارے بھائی ایز اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے انسان، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہیومن بینگ، یہ تو افیکٹ، یہ حقیقت ہے جس کو ہم کو ماننا چاہیے. کیا آپ سوتے نہیں ہیں؟ یہ ہماری بشریت میں سے ہے. نیند کا آنا
حاجت بشری ہے نہیں ہے، یا تو کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آرام نہیں کرتے، نہیں، ایز اے ہیومن بینگ آپ آرام فرماتے ہیں کہ آپ کھانا نہیں کھاتے. یہ تو مشرکین مکہ کو پریشانی ہوئی تھی، مالی ہاتھ رسول، یہ رسول کو کیا ہو گیا، یأکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، آپ بازار میں بھی جاتے ہیں، سامان خریدنا، کچھ شاپنگ بھی کرے، بازار بھی جا رہے ہیں. ان کو لگتا تھا کہ رسول تو وہ تو کھاتا بھی نہ ہو، رسول تو وہ کہ وہ اپنی نیڈس کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے، خریداری کے لیے بازار بھی نہ جائے. ان کو یہ دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی. تو بھائی یہ تو انسانی ضروریات ہیں، تو بھول کا ہو جانا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ بھولے نہیں ہے، تو اس کا ہی مطلب نہیں کہ عصمت اور چیز ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے. بھولنے سے عصمت میں کمی نہیں آئے گی، جادو کے اثر سے آپ کی عصمت میں کمی نہیں آئے گی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے نا، ایک غزوے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک شہید ہوتی نہیں ہوتی ہے، زخم آپ کو ہوتا نہیں ہوتا ہے، خون اس سے نکلتا نہیں نکلتا، خون بھی بہ رہا. اب یہ کہیں کہ بھائی یہ تو نبی کے منصب کے خلاف ہے کہ ان کی جسم مبارک سے خون نکلے، یہ تو حماقت والی بات ہے. بھائی وہ ایسے ہیومن بینگ جب چوٹ لگی تو خون بھی بہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر پڑھا اس کے اوپر، وہ شعر مجھے یاد آیا، ہل کنتی الا اصبع دمیتی، جی، کہ تم تو ایک انگلی ہو، جی، جس سے کیا خون بہ رہا ہے، وفی سبیل اللہ ما لقیتی، جو اللہ کے راستے میں جو تم کو پہنچا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون جو کہ ڈراپس گر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ کہے کہ بھائی عصمت کے خلاف تھوڑی ہے، تو چوٹ لگی خون نکلا، تو کسی نے جادو کیا تو آپ پہ اثر ہوا. تو یہ اب کیا ہوا، بعض لوگ محبت میں بخاری شریف کی روایتوں کا انکار کر دیا، کہتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹی روایت ہے. ارے بھائی کیا ضرورت پڑی بخاری کی روایت کو جھوٹے بولنے کی؟ جناب ہنڈریڈ پیجز لکھ ڈالے. بھائی اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جادو اثر کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ محبت اب ان کو اب کیا بولیں گے، کون سی محبت ان کو بتائی ہے کہ جناب ان چیزوں کا انکار کرے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے، یہ بات سمجھ لے تو کہ بات ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ دیکھو، آپ نے فرمایا کہ انما انا بشر، آپ فرماتے ہیں کہ میں انسان ہوں، میں بھولتا بھی ہوں، جب کبھی میں بھول جاؤں فذکرونی، تو مجھے یاد دلا دو، تو مجھے یاد دلا دو، کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا. تو یہ اب بھولنا، اب یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے. پوائنٹ سمجھ آپ، یہ بھولنا عصمت کے خلاف نہیں ہے. ایک بڑی مشہور روایت آپ نے سنی بھی ہوگی، کہ جو حدیث ذوالیدین کے نام سے مشہور ہے. ایک صحابی ذوالیدین کے نام سے ان کا لقب تھا، ہاتھ ان کے ماشاء اللہ کافی لمبے لمبے تھے، 2 ہاتھ والے. جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ سفر میں بھی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضر میں ہیں، مقیم ہیں. 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر دی، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دی. سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ادب ہے. یہاں تو امام 2 رکعت پہ سلام پھیرتے ہوتے فوراً ہنگامہ شروع ہوتا ہے، چلا 2 رکعت ہوئی، 2 رکعت، ایک چلانا، ایک شور شرابہ شروع ہو جائے گا. وہاں سب ادب میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے بولے، کون سوال کرے، کون سوال کرے آپ سے کہ آج 2 رکعت نماز ہوئی، تو کسی میں ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے. حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہمت کر کے سوال کیا، اور عجیب انداز میں سوال میں ادب کا پورا خیال رکھتے ہوئے. یہ صحابہ تھے حضور کی تربیت یافتہ، کہ بڑوں سے سوال کرنا تھا. کیسے سوال کیا؟ نہیں کرنا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھا دی اسٹیٹ ہے. انہوں نے یہ کہا، یوں سوال کیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ اے اللہ کے رسول آج کے بعد سے نمازیں قصر ہو گئیں. اب سے ہم لوگ وہی کا زمانہ، ہو سکتا ہے کہ شاید ظہر کے 4 کی جگہ اب 2 ہو گئی ہو. یہ ہے ادب کا انداز کہ نماز اب قصر پڑھی جائے گی. ام نسیتا، دوسری بات بعد میں کہی، یا آپ بھول گئے. ارے بس سمجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں،
ماں نسیت وما قصرت، نہیں میں بھولا بھی نہیں، میں نے قصر بھی نہیں کیا. جب سنیے کیا فرمانا کہ میں بھولا تو نہیں ہوں، اور میں نے 2 رکعت بھی نہیں پڑھائی ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے 4 پڑھائی ہے. ماں نسیت وما قصرت، میں بھولا بھی نہیں، میں نے قصر بھی نہیں کیا. سارے صحابہ سب خاموش کہ آپ فرما رہے ہیں. اب یہ واقعہ حدیث میں تو موجود ہے نا. تو پھر اس کے بعد جا کر جب یہ بات ریپیٹ ہوئی تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو خیال آیا کہ میرے جو اصحاب کہہ رہے تھے پھر ہو سکتا کہ ایسا تو نہیں کہ واقعی میں نے 2 ہی پڑھے جو لوگ یہ سارے کے سارے مطلب یہ کہ وہ تعجب کر رہے ہیں اور ان کو بڑی حیرت ہو رہی ہے. تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا ایسے ہی ہوا؟ تو انہوں نے صحابہ نے آہستہ آہستہ اللہ نے ہدایت کہ اللہ کے نبی ایسے ہی ہوا تھا کہ آپ نے قصر فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اصولی جملہ امت کو بتائی. فرمایا کہ انما انا لا انسا، سن لو اچھی طریقے سے، میں بھولتا نہیں ہوں، ولیکن انسا، مجھے بھلا دیا جاتا ہے، لِأُسَنَّا، تاکہ سنت معلوم ہو جائے، طریقہ معلوم ہو جائے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے. سبحان اللہ، یہ ہے بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لہذا جن روایت میں اگر ایسی بات آئی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے، چونکہ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چونکہ سحر کا اثر تھا تو تھوڑا سا بھولنے لگے تھے. تو ان بھائیوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، بخاری کی روایت کو بھی جو ہے نا وہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے کہ آپ پہ سحر نہیں ہوا. ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھولنا وہ ایسے ہیومن بینگ، وہ ہیومن نیچر ہے، وہ انسان بھول سکتا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو، ٹھیک ہے نا. البتہ یاد رکھیے یہ جو آپ کے بھولنے کی جو 2-4 باتیں تھی وہ تھی دنیاوی امور کے لیے، یاد رکھیں وہ دنیا کے معاملات کے لیے، کھانا کھائے یا نہیں کھائے اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا یاد نہیں آنا. جہاں تک بات ہے وحی کا میٹر، تو ہم پریشان کیوں ہوں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتے ہیں. تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ بھول گئے تو خدا نہ خواستہ کوئی آیتیں بھی بھول گئی یا کچھ ایسا ہو گیا، وہاں کچھ نہیں ہوا. وہ اللہ رب العزت نے وہاں مکمل طور پر حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہوا وہاں پر. ان میں کسی قسم کو کوئی بھول چوک نہیں ہے، نہ کوئی ثابت ہے اس پہ، نہ اس پہ کوئی اس کا قائل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کون کہہ سکتا ہے کہ وحی کے معاملات میں اللہ کے نبی بھول رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں پریشان ہوں؟ تو کیوں ہم اس یہ جو سحر کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ ایسا، دیکھیے سحر بڑے سے بڑے اللہ کے نبی کو ہو گیا تو کوئی بھی ہو تو سحر ہو سکتا ہے، جادو کا اثر ہوتا رہتا ہے. کوئی مطلب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر سحر کا نہیں ہوا. تو یہ جو 2 آیتیں اس کا بیک گراؤنڈ شان نزول جو ہے نا اصل میں وہ اسی طریقے سے ہے کہ ہے ہی معوذتین. اور باقی یہ ہے کہ یہ وہ 2 صورت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ رات کے وقت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ 3 صورتیں یعنی قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کا پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے ملا کر اس پر دم کرتے تھے اور اپنے سر پر، چہرے پر، پھر انٹائر باڈی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر دیا کرتے تھے. تو اس سے حفاظت رہے گی جنوں سے، اس سے حفاظت رہے گی شیاطین سے، اس سے حفاظت رہے گی آپ کے سحر سے. تو اپنی حفاظت کے لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ عمل کر لیا کریں، کیونکہ رات کے وقت میں جو جادوگر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا سارا کام رات میں چلتا ہے، ان کی شرارتیں رات میں چلتی ہیں. آئی بس سمجھ میں؟ تو چنانچہ بھی جو آیت ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی چیزیں آ رہی ہوں گی، وہ من شر غاسق اذا وقب. جی تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جادو کا اثر ہے یا جادو فلاں کو نہ کیا ہو. تو ہم قرآن شریف میں بہت ساری ایسے آیات موجود ہیں جن کے ذریعے سے اپنا علاج کر سکتے ہیں. بڑے بڑے بزرگوں نے بڑے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں جی، تو ہم ان کتابوں کو مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جادو ایک حقیقت ہے، جادو ایک حقیقت ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جی. تو لہٰذا وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اگلا بندہ اس کو متاثر ہو سکتا ہے.
تو ہر مرض کا علاج موجود ہے. ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں اس کا علاج کرتے نہیں کرتے ہیں, روحانی بیماریاں بھی ہیں. تو اس میں سے کیا ہے یہ جادو کی وجہ سے بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر جادو کے سلسلے میں جو ذکر کیا تو وہاں پر یہودیوں کا ذکر کیا جب یہ ہاروت و ماروت سے سحر سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کا مقصد کیا تھا جادو کا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا کہ وہ دونوں سے سیکھ رہے تھے, ان سے علم آیات حاصل کر رہے تھے. مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, یہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے. تو یاد رکھیں جادو جو لوگ کرتے ہیں نا, کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا گھر تباہ ہو جائے. یا آپ کو تو 80 to 90% جو ہمارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہے یا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے نا یہ جادو کا سبب. تو میاں بیوی کے جھگڑے میں یاد رکھے کوئی تیسرا فرد ہوتا ہے جو آپ سے جیلس ہوا ہوتا ہے, وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ لوگ کبھی خوش نہ رہیں. کتنے میرے سامنے جو نئے رشتے جب ہوتے ہیں بچے آتے ہیں پھر پتہ چلا کہ جناب 6 مہینے میں جھگڑے شروع ہو گئے. میرا ایک سوال ہوتا ہے پوچھنا کہ اس بچی کا رشتہ کہیں آیا تھا, کسی نے پہلے کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں آئے تھے. میری سمجھ میں بات آ جاتی ہے. یہ ہماری لوگوں کی حالت ہے. کہتے ہیں کہ جب ہماری نہیں رہی اس بچی نے تو پنپنا ہی نہیں ہے, یا تو ہمیں دے دیتے, نہیں دیا نا, اب اس کو خوش نہیں ہونا بیچاری کو. ایک شادی وہ ٹوٹی, دوسری شادی پھر ٹوٹی, تیسری, تو پیچھے بیٹھے وہ گند مچا رہے ہوتے ہیں کہ اس بچی کی زندگی برباد کریں, اس کو ہم نے پنپنے نہیں دینا جی. اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں, اس بچی کی زندگی تباہ ہو رہی, معلوم ہو کہ پیچھے وہ سحر چل رہا ہے. یہ یاد رکھے, یہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جادو کرنے والوں کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ, کیونکہ میاں بیوی میں تفرقہ ہوگا تو تباہی میں تو بچے پورا, اگر بچے والے تو تباہی, بچے سارے جناب متاثر ہو جائیں گے, پورا گھر جو ہے نا ہل جائے گا. اور صرف یہی نہیں کہ صرف یہ کپل کے اندر معاملہ ہوتا ہے, یہ دو خاندانوں میں عداوتیں بڑھتی ہیں, پھر پھیلتا چلا جاتا ہے, دور دور تک چلا جاتا ہے یہ دشمنی یہاں سے. تو یہ یاد رکھیں یہ لوگ جو شیاطین ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ گھر پہ لڑائی کرتے ہیں. جب گھر پہ لڑائی ہو جائے کہ سکون ختم, سکون ہے ہی نہیں. اب آپ جاب پہ جا رہے, مسٹیک کر رہے, غلطیاں ہو رہی ہے, دماغ متاثر ہے. اب بیوی نے یہ بول دیا, بیوی نے وہ بول دیا, اس نے مجھے بولا, اب وہ پلانا, میں گھر میں جاؤں گا, میں جواب دوں گا, میں یہ بولوں گا. وہ گھر پہ کھانا پکا رہی, وہی آ رہا ہے کہ شام میں وہ آئے گا تو میں نے جب یہ جواب دینا. ایک انتشار ہے جی. محبتیں ختم, بچے متاثر, پورا کا پورا جو ہے نا, پھر اینڈ اپ کیا ہوگا اللہ معاف کرے, تفریق کے ساتھ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, بھارت کی حفاظت کے لیے اعمال کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, اور یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے نیک صالح ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا. نیک صالح لوگوں کو زیادہ ہو جاتا ہے, آپ کو بتا دوں آپ کو, یہ ان کو زیادہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بندہ اگر دین کا کام کر رہا ہے اس کو ایسا کرو کہ تاکہ دین کا کام ہی نہ کر پائے. جو لوگ بیچارے دنیا دار اپنا کام سے کام رکھتے ہیں تو انہوں نے کس کو فائدہ پہنچانا, جو دین کے کام کرنا اس کو تو مارو, وہ تو ہدایت کا ذریعہ بنے گا, وہ اپنی مطلب تبلیغ سے اپنی باتوں سے اوروں کو فائدہ پہنچائے گا, تو اور لوگ بے نمازی بن جائیں گے, لوگ دیندار بن جائیں گے. اس کو جو ہے نا اس کی صحت کو خراب کرو. بہت سے علماء کرام کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے, بیچارے جو ہے نا وہ کام نہیں کر پاتے. پتہ چلا پیچھے ہمارے استاد تھے مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے بخاری شریف کے استاد تھے وہ, لیکن اکثر بیچارے شہر میں رہتے, تو گھر سے آتے تھے بخاری شریف پڑھانے کے لیے, اب وہ پڑھا نہیں پاتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے, وہ اپنے مسند پہ بیٹھ کے, واپس جا کے پورا جسم پیلا ہو گیا. پتہ چلا شہر کیا اتنا خطرناک اثر تھا, کام نہیں کر پائے. تو یہ ہوتا ہے, یہ تو اہل علم کے ساتھ, علماء کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ یہ چیز عام ہوتی ہے, اور عوام الناس کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعمال کریں. بہت سارے اعمال موجود ہیں, ان کا ہم ورد کرتے رہیں, اس کو پڑھتے رہیں, باقی انشاءاللہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو جادو ایک حقیقت ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. یہ اس کو جس طریقے سے یاد, اور جادو جو لوگ کرتے ہیں یاد رکھیں وہ کرواتے ہیں زیادہ تر جنوں سے. جن بھی تو ایک حقیقت ہے نا, اس
اس کا تو انکار نہیں کر سکتے آپ بولے کہ بھائی جناب جنوں کا وجود نہیں ہے، قرآن نے بیان کیا جنوں کے وجود کو، ٹھیک ہے نا. ہم سے پہلے جن آباد تھے، اللہ نے سورہ جن نازل فرمائی، جنوں کے بارے میں کتنی آیات اللہ نے نازل فرمائی سورہ احقاف میں اور مختلف جگہوں میں دیکھیں آپ. تو جن تو موجود ہے. تو وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، وہ جنوں کو کے ذریعے سے سارا بلیک میجک ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ان سے کیا وہ تو ویسے ان کو مزہ آتا کیونکہ ہمارے دشمن ہیں جی. تو انہیں یعنی ہم انسانوں کی وجہ سے تو ان کا کام ختم ہوا، تو ویسے ہم سے وہ جیلس ہیں، وہ تو وہ مزے لے کے جو ہے نا ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. وہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال معوذتین کا اہتمام کر لیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نیند میں بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خوف سے اٹھ جاتے ہیں، اکثر شکایتیں آتی ہیں، پیرنٹس کرتے رہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 3 صورتیں تو بچوں کو یاد ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو کہ بیٹا یہ 3 صورتیں پلس آیت الکرسی ہے، سب پڑھ کے جو کیا ہے دم کر کے اپنے اوپر سو جاؤ، انشاءاللہ کوئی ڈر خوف کی بات نہیں. تو اللہ رب العزت نے جو 2 صورتیں نازل فرمائی. اچھا 2-3 باتیں اور اس صورت میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ ان 2 صورتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات آتی ہے. یہ بات میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں، بعض لوگوں نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا اور کافی اس پہ شدت اختیار کر گئے، اور انہیں کچھ موقع بھی ملا کہ صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی مل جائے، دیکھ لیے ایک راستہ مل گیا. یاد رکھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ افقہ الصحابہ تھے. افقہ الصحابہ، صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ وہ تھے. اور فقہ حنفی ان کے جو بالکل جو بنیاد مین جو نا فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے. بس میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جو قرآن شریف جو مصحف تھا، اپنے مصحف میں آپ نے ان 2 صورتوں کو ایڈ نہیں کیا تھا. بس میں ان 2 صورتوں کو شامل نہیں کیا تھا، لکھا نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ان 2 صورتوں کے قرآن کے قائل نہیں تھے. بس سمجھ میں اس پر لوگوں نے اوراق کے اوراق سیاہ کر ڈالے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں بات کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک وحی کا تھوڑی انکار کر رہے ہو. وحی ہونے کا انکار نہیں کیا آپ نے، اور نہ ہی آپ نے ایسا انکار کے الفاظ کے ساتھ. آپ نے اصل میں آپ کے ذہن میں بات یہ تھی کہ یہ 2 صورتیں بیسیکلی چونکہ نازل ہوئی ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ پہ سحر کیا گیا تھا بطور وہ کہ تعوذ جو ہے وہ یہ ہے دعا کے لیے ہے، تو اس لیے آپ نے ایڈ نہیں کیا تھا. یہ نہیں کہ آپ انکار کر رہے تھے کہ یہ وحی نہیں ہے. بس ایک بات بتا دوں آپ کو کہ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع. جی احادیث جو ہیں وہ وحی غیر مطلوع ہیں اور قرآن وحی مطلوع ہے. تو وہ اگر دعا والی بات لیتے ہیں تو پھر بھی وہ وحی کا انکار، تو وحی غیر مطلوع تو بہرحال مان ہی رہے تھے، وہ اس میں تو کوئی کلام تھا ہی نہیں ان کا. البتہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے ذہن میں بات یہ تھی کہ یہ 2 صورتیں یہ بطور تعوذ اور تعویذ کے طور پر ہے، یہ دعا کے طور پر، اس لیے آپ نے اس کو شامل نہیں کیا تھا. مگر یہ بات کی شروع کی لیکن آپ تک یہ بات نہیں پہنچی جب آپ کو یہ پتا چلا کہ نہیں یہ 2 صورتیں قرآن شریف کی آیتوں میں وہ صورتوں میں شامل ہے، تو آپ نے بعد میں ایڈ کر لیا. چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ لعل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رجع عن ذلك، یہ الفاظ کہ امید یہی کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات سے رجوع فرما لیا ہو اور آپ نے شامل کر لیا ہو. اس لیے کہ اتنے بڑے صحابی سے ممکن نہیں ہے کہ جب بات پتہ چل گئی کہ اور بھی مصاحف تھے، جب سب دوسرے مصاحف میں کے ساتھ ٹیلی کیا گیا تو اس میں تو موجود ہے، پھر وہ کہنے میں نہیں کرتا. نہیں، جب بات سامنے آ گئی تو ان کو بعد میں ایڈ کر دیا. اور ہمارے حضرات اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ میں نے کہا کہیں اگر آپ پڑھے کل کو تو کہیں آپ جو ہے نا وہ نہ ہو جائے. تو میں نے کہا تھوڑا سا اگر تفسیر کا اگر مطالعہ کرنے کہیں اس طرح کی بات ہو تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے.
اب آئیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور مختصر سی تفسیر بیان کر لیتے ہیں۔ یہ جو سورۃ الفلق مکی صورتوں میں سے مکی صورت ہے، اور اس کو مکی صورت جو ہے نا تفسیر عثمانی جو ہم یہاں دیکھے لکھا ہوا، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ اس کو اگر دیکھا جائے جو میں نے ابھی بیک گراؤنڈ بیان کیا، لبید بن عاصم یہودی جس نے یہاں پر یہ واقعہ معاملہ کیا تھا جادو کا، تو ظاہری بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورتیں پھر کہاں کون سی ہوں گی، اس لحاظ سے مدنی ہوں گی۔ جیسے سورۃ اخلاص کے بارے میں کہا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مکی اور مدنی میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ 5 آیتیں ہیں، تو اس میں مطلب کہ رائے پر ایک رائے پر قائم ہو کر اس پر آپ کوئی نہیں کہ بس یہی ہے تو یہی ہے جو ہماری رائے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہوتا ہے اس میں بہت سے صورتوں کے بارے میں۔ تو اس میں جو ہے 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جی برب الرب، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں گویا کہ صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الفلق۔ فلق کہتے ہیں اس کو جو رات کے اندھیرے کو پھاڑ دے اور صبح ہو جائے، فالق الاصباح اللہ کے لیے آتا ہے نا، تو گویا کہ ترجمہ کیا کہتے تھے، صبح کے رب کی، جس نے رات کے اندھیرے کو پھاڑ دیا اور صبح کا اجالا اس نے پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، تو فلق کے صبح کے رب کے بے پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہاں پر پناہ آپ لے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو رات کے وقت میں جو معاملات تھے یہ جادو کیا جو بھی، جی اللہ نے سب دور کر دیا، اس نے صبح کر دی، اجالا ہو گیا۔ تو آج ہماری صحت اگر خراب ہے، آج صحت سے متاثر ہے، کہتے ہیں نا کل صبح ہوگی انشاءاللہ، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا ایک دن صبح آئے گی، ہماری بھی صبح ہوگی، یعنی ہمیں اندھیرے ہمارے چھٹ جائیں گے، ہماری صبح ہو جائے گی، یعنی ہم روشنیوں میں آ جائیں گے، اس سے نکل جائیں گے۔ یہ ایک تعبیر ہے۔ اور یہ جو پناہ جو مانگا جا رہا ہے کس چیز سے، من شر ما خلق، اس شر سے جو پیدا ہوئی ہے، جو مخلوق جو پیدا ہوئی ہے، مخلوق کے اندر خیر بھی ہے، مخلوق کے اندر شر بھی ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، جی جو نیک کام کرنے والے بھی ہیں، بد کام کرنے والے بھی ہیں۔ یہ تو وہ جو مخلوق جو بد کام کرنے والے ہیں وہ سحر کے معاملات کرتے ہیں، جادو کے معاملات کرتے ہیں، نظر کے ایون آئیز جی اس کے معاملات کرتے ہیں، جو اور نقصان پہنچانے کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جی وہ شر کی چیزیں ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیرے کی شر سے، کیونکہ رات کے اندھیرا یہیں پر جو ہے نا یہ سارے کام زیادہ تر جادو وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ جادوگروں کے لیے آتا ہے کہ راتوں کے اندھیرے میں جا کے سمندر میں چلے جاتے ہیں، جی وہاں جا کر جانا، وہ جنوں کو بلاتے ہیں، اصل میں وہ بلیک میجک کرتے ہیں نا، تو وہ لکھتے ہیں کچھ، لکھ کر نا پرچے پھینکتے ہیں، وہ جو وہ شیطانی جیسے کہتے ہیں کہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انک جو ہے جو پانی میں جاتا ہے اور وہ پھیلتا جاتا ہے، جہاں جتنا دور چلتا چلا جائے گا تو اندر جو جن ہوتے ہیں جو سرکش قسم کے، وہ جو ہے نا ان کو بلاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہ کام لیتے ہیں، اس بندے کو کیا کیا جائے، اس کے ہارٹ کے اوپر جو ہے اٹیک کیا جائے، اس کے برین پہ کیا جائے، اس کے پاؤں پہ کیا جائے، تو اس کا جناب فلاں جگہ پہ کیا جائے، فلاں جگہ پہ کیا جائے، پھر اس کے بعد جا کے ساری حرکتیں ہوتی ہیں، یہ سب یہ کام کرتے ہیں۔ پھر جناب وہ یہ بال وغیرہ جو ہے نا یہ بڑے، اسی لیے آپ ہم اپنے بال وغیرہ کو ہم ڈسپوز کرتے ہیں نا، خیال کر یا تو ٹھیک ہے پراپر بین میں ڈال کے میک شور کے چلا جائے، وہ ایسے مت رکھے، کیونکہ اگر کوئی دشمن آپ کا حاسد آپ کے گھر پہ آیا، دیکھ لیا آپ کے بال کو، اس نے اٹھا لیا نا، مسئلہ بن سکتا ہے اس بال کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے ساتھ کیا کیا تھا، ایک بچہ جو یہودی بچہ تھا وہ حضور کے پاس آ کر تھوڑا سا کام کر لیتا تھا، اس کو یہودیوں نے لبید بن عاصم نے انوالو کیا تھا، حضور کے بال لے آؤ، ارے بس سمجھ میں، جب جادو کیا تھا۔ یہ بات اسی میں نے کہا کہ بتا دوں، خیال رکھا جائے، خاص طور پر خواتین ان کے بال بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان کو خیال رکھیں اپنے بال کا، کہ کچھ نہیں پتہ ان بالوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ صحیح طریقے سے صاف ستھرا گھر میں صاف بال رکھنے، فلور پہ ہونے نہیں چاہیے، تو صاف ستھرا کر کے میک شور کرے کہ اگر آپ ڈالیں کوئی اٹھائے نہیں اس کو، یہ اس کا احتیاط کیا جائے۔ پر رات کے ٹائم پہ گڑبڑ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ
جب جو ہے نا یہ رات جب آ جائے تو پھر اس کے بعد جا کے فرمائے کہ رات کے اندھیروں میں یہ ساری کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں جی. تو یہ جنوں کا بھی معاملہ آپ کو پتہ ہے راتوں میں زیادہ پھیلتے ہیں، یہ آپ کے علم ہوگا ہی جی. لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ رات کو جو ہے نا کہ رات کے اندھیروں میں آپ ٹریولنگ سے بچیں. آج تو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں بڑے محفوظ ہے، پھر بھی خیال رکھیں. یہ آپ کے سڈنی کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ پیرامیٹر کے قریب کا ایک لڑکا تھا، وہ رات کو جاب کر کے 1 بجے آیا. کسی قبرستان کے پاس گاڑی اس نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں اس نے پارک کی بھی تھی. وہ اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھا، کسی نے اس کو دبوچ لیا، گاڑی کے اندر کوئی بیٹھا ہوا. تو وہ حیران کی گاڑی کی چابی اس کے پاس تھی اور اس کو جناب اس کے گلا جو دبانے لگا. تو بڑی مشکل سے وہ افغانی بچہ تھا، طاقتور، ہمت کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلا. جیسے باہر نکلا اس نے اس کو پکڑ لیا. اس نے نظر کچھ نہیں آ رہا، دیکھ رہا کوئی اس کو پکڑا ہوا، اس کو اٹھا اس گاڑی کے اوپر اس کو مارے. 3-4 دفعہ ایسا نہیں کچھ ہوا. وہ لڑکا جو کہتا ہے کہ میں اس کو گھبرایا اتنا کہ گاڑی میں بیٹھا اور یہ جار ہو جائے، لیکن بعد ٹائم گھر پہنچا اس پہ اثر ہو چکا تھا. تو اس کے بعد جا کے پھر وہ یہ ویسٹ میڈ ہاسپٹل جو یہ مینٹل ہاسپٹل جو ہے نا وہاں چلا گیا. اس لیے کہ پھر وہ اس کی حالت خراب ہو گئی. تو پتہ ہی چلا کہ وہ جن تھا، یہ جن نے سارے معاملہ کیے تھے. تو اس سے بہت ساری چیز ہوتی رہتی ہیں. تو راتوں کو بھی بڑا خیال رکھا جائے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ ومن شر غاسق اذا وقب، جب یہ رات جب سمٹ جائے تو اس میں کیا رات کو اچھی طریقے سے گندگی ہوتی ہے، یہ لوگ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی پناہ مانگے کہ اگر کوئی ہمارا دشمن کوئی جادو ٹونے کا کام کر رہا ہے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، میں شر سے بھی پناہ مانگ رہا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور پناہ مانگتے ہیں کس چیز سے؟ نفاثات، وہ عورتیں جو کیا کرتی ہیں، وہ عقد کہتے ہیں اس کو، جو گرہیں ہوتی ہیں نا اس میں جو پھونکتی ہیں، وہ یہ جادو کے کلمات پڑھ کے وہ اگر وہ گرہیں لگا رہی ہیں تو اس کو پڑھ کے پھونکتی ہیں تاکہ جو نا اگلے بندے کو اثر ہو جی. تو اس سے معلوم ہوا نفاثات سے کہ لبید ابن عاصم جو تھا وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس نے کچھ عورتوں کو بھی انوالو کر لیا تھا. نفاثات جو ہے نا یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، لفظ جو فیمیل جو یوز ہو رہا ہے. معلوم ہے کہ مرد کے ساتھ کچھ عورتیں بھی شامل تھیں اس جادو میں. تو اس سب سے پناہ مانگی، اے نبی سب سے پناہ مانگی. آخر میں کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حاسدوں کی حسد سے بھی پناہ مانگے، اور جب کہ وہ حسد کرنے پر آ جائے، جب وہ حسد کرے. یاد رکھیے گا کہ جادو کی ابتدا، کوئی بندہ کسی کے ساتھ اگر جادو کی بات کرتا ہے اس کے پیچھے حسد انوالو ہوتا ہے. یاد رکھیے حسد بہت خطرناک چیز ہے. حسد کیا چیز ہے؟ حسد یہ ہے کہ فلاں کو فلاں چیز کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. اس سے وہ چیز کو زائل، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے لیے وہ چیز کو لے لینا، اس کے لیے ساری جان مار جاتے ہیں. اس کے لیے بندے کو قتل کروانا پڑے، قتل کروا دے گا. اور قتل کی ایک شکل تو یہی ہے کہ بھائی وہ جا کے ویسے مار دے وہ، لیکن اسے پتا کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہونا، وہ جیل جائے گا. تو یہ دوسرا راستہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جادو کا راستہ. کس پر الزام لگائیں گے، کون سا جو قانون اس پہ آئے گا؟ یہ تو صرف یہ بولیں گے آپ کو باندھ کر رہے ہو، اب کوئی پروف تو نہیں ہے نا اس کے اوپر. وہ جناب آپ کو پتا ہے کہ کراچی جیسے شہر کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر جناب دھندے چلتے ہیں قتل کروانا، یعنی جادو کے ذریعہ 10 لاکھ 5 ابھی دے دو، 5 بندہ جب ختم ہو جائے پھر دے دینا. ایسے اعمال کرواتے ہیں. اللہ معاف کرے، گاڑی کو آگ لگے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سیڑھی سے بندہ آ رہا تھا، یہ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ. کہتے ہیں کہ آدھا بھی دے دو، آدھا بعد میں دینا کام ہونے کے بعد. کسی کی فیکٹری تباہ کروانی ہے، کسی کو جاب لیس کرنا ہے، کسی کو بزنس تباہ کرنا ہے، تو جناب 5 لاکھ 3 ابھی دے دو، 2 بعد میں دے دو. یہ مطلب ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک حقیقت. ہم صرف بنگال کے جادو پر بات کرتے تھے، تو وہ اللہ معاف کرے کہ یہاں پر بھی موجود ہے یہ چیز ہے. فلاں بابا فلاں بابا فلاں بابا جی یہ سارے کام دھندے کر رہے ہیں. یہ ہے خطرناک چیز. اس کے پیچھے سب کیا ہے؟ جیلسی، حسد، اور کچھ نہیں. وہ کیوں اتنا اچھا ہو گیا،
कारोबार उसका अच्छा कैसे चल रहा, फुला कैसे चल रहा, फुला कैसा चल रहा है। ये मैं आपको सिर्फ बतौर दलील एक वाक़या बताता हूँ। ये शायद इससे पहले भी मैंने दरस में कहीं बताया था। मैं शायद हमारे एक दोस्त है मौलाना अहमद अली साहब, तो वही बता रहे थे, और ये वाक़या रिकॉल कर आपको या आप लोगों को याद होगा। वो ये हुआ था कि पहले मैं वाक़या बताता हूँ, फिर बाद में जो इंसिडेंट हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, जो भी वो बाद में बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि वो 4 भाई थे, इनके चारों उनके साले थे, आपस में लड़ते थे, इनकी आपस में लड़ाई होती थी, भाई आपस में लड़ते थे। एक छोटा सा बिजनेस था, हर एक कहता है कि हम इससे काबिज हो जाए, हम काबिज हो जाए, और हम काबिज हो जाए। तो एक भाई एक मुर्गी को, काले कलर की मुर्गी को ज़बा किया उसने, ब्लैक मुर्गी को। इसके बाद जाकर उसने उसके खून के कतरे को, सीढ़ी जो थी ना जिसपे सब भाई रहते थे, ऊपर मुख्तलिफ कमरे थे जी, सीढ़ी पे उसने एक उसके ड्रॉप्स किए। वहाँ हमारे साथी मौलवी साहब बता रहे थे कि मैं सीढ़ी से उतरा और मैं नीचे जा रहा था, मैंने देखा कि खून के कतरे वो डाल रहा, और वो अपने सारे भाइयों को गाली दे रहा। एक भाई, सगा भाई, अब ये अपने पांव रखें, सारे के सारे जलेंगे, सब तबाह होंगे, सारे मारे जाएंगे, कोई नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अपने भाई को गाली देकर, जो अंदाज गाली के समझ गए, गंदी गाली देकर अपने भाई को सब जाएंगे। सीढ़ियों में जाहिर वहाँ पे दिन में रोशनी नहीं होती, ऐसे अंधेरा भी रहता थोड़ा सा। तो मौलवी अहमद साहब कहते हैं, जब मैंने देखा खून के कतरों को, मैं तो पाँव को साइड में करते मैं बाहर ये हुआ। ये तो वाक़या इन्होंने बताया। अब सुनिए जो क्या हुआ, जो आप लोगों को शायद याद हो कि एक हेलीकॉप्टर, एक घर का इंजन जो है ना, किसी के छत पे गिरा था, अगर आपको याद है, लालू खेत के इलाके में, अगर आप लोगों को याद हो। ये तो ये इसी घर का वाक़या है। तो हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजर रहा था, क्या हुआ समझ में नहीं आया कि उसका इंजन का क्या हिस्सा हुआ, वो सीधा उसी घर पे, किसी इधर उधर नहीं, उसी घर पे छत पे गिरा। वो घर ऐसा हो जैसे कि धमाका नहीं होता, पूरे घर पे आग लगी, सब जल गए, सारे तीनों भाई जल गए। मौलवी अहमद अली साहब कहते हैं कि मैं कैसे बचा हूँ, याद करते तो कांपते कि मैं जिंदा कैसे बचा। वो उनकी वाइफ और उस वक्त उनकी बच्ची हुई थी। कहते हैं हम कैसे उस आग में निकले हैं, कैसे हुआ। कहते हैं कि कुछ नहीं, कहते यकीन नहीं आ रहा हम बच कैसे गए। तो ये बताइए क्या था, जादू। तो ऐसे बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि जादू का असर होता है, ये ऐसा नहीं कि असर नहीं होता, इससे नुकसानात हो जाते हैं। तो उसके पीछे क्या हसद, जेलसी, ये सारा मेरा हो जाए, किसी का ना रहे, तो ये काम करने तो बहरहाल हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे अमाल करते रहें अपनी हिफाजत के लिए, और मुआवज़तें लोग पढ़ते रहें, ताकि हासिदों की हसद से हम महफूज रखें। इसीलिए जो है अपनी दुआ में रखा करे, अल्लाह हमें तो महसूद भी ना बना, हमें तो महसूद ना बना कि लोग हमसे जलस करें, ना हमको जालिम बना जी, ना मजलूम बना, ना हासिद बना, ना महसूद बना। क्योंकि इससे जालिम बने के दो नुकसान, मजलूम बनते तो भी ज़ाहिर नुकसान होता है, हासिद बनते तो जाहिर बात है हसद का इतना खतरनाक नुकसान है कि इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलु नारुल हतबा। जेलसी, हसद नेकियों को इस तरीके से खा जाती है जिस तरीके से आग कुछ लकड़ी को जला जाती है। हमारी नेकियां तो रहेंगी नहीं, तो हमें क्या है करना चाहिए, तो हसद से हमेशा बचें। दिल की में कभी किसी भाई को कोई नेमत मिल जाए, किसी बहन को कोई नेमत मिल जाए, हम उनके लिए दुआएं दे, अल्लाह उनको और दे, अंदर से ना जले, दिल में ना लाए। उसने घर कैसे बना लिया, नई गाड़ी कैसे खरीदी, उसका बिजनेस इतना अच्छा कैसा हो गया, आई बस में वो आज कैसा इतना चमक रहा, आज क्या उसके मजे हैं। हम तो एक ही थे, लेकिन वो देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अल्लाह ने दिया जो दिया उसको, हम क्यों अपने आप को कर रहे हैं, अपना क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी सूरत है सूरह अन्नास, तो इसके 6 आयतें हैं। वही बातें मक्की या मदनी दोनों जो है बातें आप कर सकते हैं, लेकिन जो अब रिवायत के मुताबिक देखते हैं तो ये मदनी सूरतें नजर आती हैं। तो यहाँ भी फरमाया कि कुल ए नबी कह दीजिए अऊज़ु बिरब्बिन नास। 5 दफा अल्लाह ताला ने अन्नास बोला, मलिकिन नास,
दूसरी दफ़ा, इलाहिन नास तीसरी दफ़ा, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास को छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अन्नास, और आखिर में मिनल जिन्नति वन्नास 5 टाइम्स अल्लाह ताला ने अन्नास 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 फरमाया। तो इसमें क्या वजह है? कुरान ख़त्म हो रहा है, कुरान ख़त्म हो रहा है और अन्नास के ऊपर हो रहा है, ये याद रखें, ठीक है ना। और ये कुरान जाहिर है किसके लिए है? हम इंसानों के लिए, जी हमारी हिदायत के लिए इसको शुरू फरमाया जी। तो अब इसको क्या फरमाया? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, तो हमारी हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुदल लिन्नास, शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़िल कुरान हुदल लिन्नास, तो लोगों की हिदायत के लिए, हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने एक किताब अज़ीम अता फरमाई, ठीक है ना। तो अन्नास की हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए कुरान है। तो अब इसी कुरान को अल्लाह ताला अब ख़त्म फरमा रहे हैं अन्नास को पढ़िए। अरे बस में इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने इस अन्नास की हिदायत के लिए सारी बातें बताई, तौहीद बताई, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, इसके बाद जाकर हमारे सालिहा की बातें बताई, जन्नत के रास्ते बताए, वो सारे रास्ते बताए कि जिसको हमको बचना, जो जहन्नम का रास्ते, सब कुछ इसमें पूरे कुरान में अल्लाह ने हम सबको बता दिया। आखिरी जो सूरतें हैं, ख़ास तौर पर ये जो सिपारा है आखिरी, आखरत ही आखरत, आखरत ही आखरत, देखा आपने नोट किया होगा, सब आखरत के बाद। अब ये एंड सारा यहीं पर होगा, तो एक इंसान पर जाके कर रहे हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने 5 दफ़ा अन्नास फरमाया, इसकी क्या वजह? पहला अन्नास जो है ना, वो इशारा है, जो बाज़ उलमा ने लिखा है कि पहला अन्नास इशारा है इंसान जब बच्चा होता है, छोटा होता है, उसको तो इंसान की तारीफ साजिश आती है ना, तो इंसान के बचपने के दौर का जिक्र कर दिया अन्नास में। और मलिकिन नास, तो पहला तो आ गया रब्बिन नास, जो रब, यानी ए नबी कह दीजिए कि मैं पनाह लेता हूँ, पनाह मांगता हूँ रब्बिन नास, लोगों के रब के साथ। अल्लाह ताला ने जो इंसानों को पैदा किया, तो एक फर्स्ट स्टेप है, पहला दौर है हमारा बचपना का, और फिर यही इंसान बड़ा हो गया, बालिग हो गया, आकिल हो गया। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे आकिल बालिग जैसे ऑलमोस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। मलिकिन नास, अब अन्नास से मुराद बड़े लोग, बालिग होने के बाद की एज से लेकर सारे इसमें आते हैं, आखिर एज तक हमारा हम लोग जो मतलब ये है कि, और ख़ास तौर पर जो हमारा जो जवानी का दौर है जी, तो इसमें इंसान जो क्या है, पूरी अकल रखता है, पूरी ताकत रखता है, फुल एनर्जी इसके पास मौजूद है। तो अब ये कहा जा रहा है कि मलिकिन नास, लोगों के मालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो अब ये इंसान क्या करे, जो मलिकिन नास जो है, अब इसको ये चाहिए कि इस अन्नास को, यानी इन लोगों को जो बाशऊर हैं, पूरी ताकत रखते हैं, इनको क्या करना चाहिए? उस मालिक की इबादत करे, मालिक के अहकाम पे चले, मालिक जो ऑर्डर करता रहे जी, अपनी फुल एनर्जी इसमें यूज करें। अल्लाह के रास्ते में जान लगानी तो जान लगाए, अल्लाह के रास्ते में जो काम करना वो काम कीजिए। यानी मतलब ये कि जो अब हमसे हुक्म दे रहा मालिक, तो ममलूक का काम क्या है? काम करना है। अब पूरी फुल एनर्जी है, अब मालिक कहता है ये करो, ये करो, ये करो, वो करो, हम करते चलो गए। तो मलिक नास के अंदर ये इशारा हो गया। इलाही नास के अंदर क्या हो गया? यही इंसान कल को जाके बुढ़ापे पे आ जाता है, आता नहीं आता, इंसान हमेशा एक साथ तो नहीं रहता, उसकी एज के साथ वो बुढ़ापा आया। तो वहां इशारा इलाही नास से कह दिया कि इंसान की बुढ़ापे की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या मतलब कि इंसान जब बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसे अंदाजा होता है कि अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, अब मेरी सारी तवज्जो अपने रब की इबादत की तरफ होनी चाहिए, इल्लाह की इबादत की तरफ होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। पाँव मेरे अब आहिस्ता आहिस्ता कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त इंसान नेचुरली जो है ना, ये फिर समझता है कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, वाइंड अप करना है, सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना है। तो अब वो गोया कि इंसान जब बुढ़ापे की तरफ आ रहा होता है तो उसकी इबादत ईमान वालों की
اللہ کی طرف وہ کہ ہوتے توجہ ہو جاتی ہے، عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ الہ الناس کر کے اشارہ کر دیا جی کہ الہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی معبود، اور معبود اللہ ہے، ہم کون ہیں؟ عابد ہیں۔ تو عابد کا کام کیا ہے؟ اپنے معبود کی عبادت کرنا۔ تو الہ الناس کے اندر عبادت کا پہلو دیتے کہ انسان پھر کہتا ہے کہ یار بہت ہو کچھ کر لیا، اب کرو جتنا آخرت کے لیے کرنا ہے، اب جو ہے نا میرا جو کچھ ٹائم ہے وہ آخرت کے لیے، اس لیے کہ اینی ٹائم کال آئے گیا، میں نے جانا ہے۔ تو عبادتوں میں، نمازوں میں، روزوں میں اور تسبیحات میں، ذکر اذکار میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، سمجھے نا، تمام چیزوں میں انسان اپنا کو پڑھا دیتا ہے۔ الہ الناس کے اندر یہ تو دیکھیے اب یہ جو پوری اور یہ پورا جو قرآن ہے ہماری ہدایت کے لیے، اب آخر میں ہم کو یہ بتا رہے کہ انسانوں اپنے اسٹیج کو دیکھو، اپنا بچپن، اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا، یہ اس کے بعد جا کر آج تو میں تو سے جوانی میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ایک عام ترتیب جو ہے نا وہ تین دور ہے یہ۔ تو یہ شروع کے جو 3 الناس جو ہے نا یہ اس طریقے سے بتایا گیا، اور جو چوتھا جو جس میں آ رہا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو الناس کہ یہ جو ہے ہم ترجمہ کرتے ہیں من شر الوسواس الخناس، کہ ہم پناہ مانگے جی۔ 3 تو بتا دیا، الناس کا ذکر کر دیا کہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ پھر کس چیز سے پناہ مانگنا ہے؟ من شر الوسواس، وسواس کے جو شیطان کی صفت ہے جو وسوسے ڈالتا ہے جی، جو شیطان جو کیا ہے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ الخناس، خناس مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک 2 ایسے نقطے ہیں، ایک تو فرشتوں کے لیے ہے، وہاں فرشتوں کی انٹری ہوتی ہے، اور ایک کیا ہے؟ شیطان کی انٹری ہوتی ہے۔ جب انسان جو ماشاءاللہ اچھے احوال میں ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے نا فرشتے موجود ہوتے ہیں، فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو شیطان کو موقع نہیں ملتا اٹیک کرنے کا۔ لیکن آدمی 24 آورس کی عبادت نہیں کرتا، ہر وقت تو نماز نہیں پڑھتا، مطلب فالتو بیٹھا ہوا ہے، علاوہ نماز کے، علاوہ عبادت کے، تنہائی میں بیٹھا کچھ، شیطان کی انٹری ہوتی ہے، وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے، ایسا دماغ خراب کرتا، کبھی کبھی تو عبادت کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا، کیا رکھا ہے عبادت میں، کیا ملے گا، تم نے جنت کو دیکھیے گا آنکھوں سے جو تم اتنا رو رو کے جنت کے مانگ رہے ہو، تمہیں کیا پتا ہے کہ تم دوبارہ مر کے زندہ ہوگے، مطلب ہر طرح کی الٹی سیدھی وسوسے، یہاں تک کہ جو آپ الہ الناس، جو آپ ساری توجہ رب کی طرف ہے نا، اب چونکہ سب فالتو بیٹھے ہوئے تو وہ وسوسے آنے شروع ہو رہے ہیں، تو خبیث جو ہے نا وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ اگر بندہ ایمان والا ہے ماشاءاللہ تو ہوتا کیا ہے کہ پھر نماز کا ٹائم آیا، عبادت شروع کر دی، اس نے کہا میں عبادت تو کرنی ہے، وسوسے کو سائڈ میں پھینکا، فرشتے آ گئے، جب فرشتے آتے ہیں نا الخناس، تو شیطان بھاگتا پیچھے، یہ خناس کہتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو بھاگو بھائی، یہ تو بندہ عبادت میں لگ گیا، اب فرشتے وہاں پر آ گئے، یہ ہے وسواس الخناس بن گیا۔ تو یہ وسواس الخناس جو ہے فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ تو چوتھا الناس ذکر کیا، یہ اصل میں ہے نیک صالح، اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، صالحین ہیں، تو وہ ان کے ساتھ یہ ایک مقابلہ چلتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہذا دلوں میں وسوسہ کا آنا، کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ کیا میرا ایمان کمزور ہو گیا، کہیں میں پیچھے چلا گیا، ہوتا ہے نا آدمی کبھی کبھی کہتا ہے، نہ پریشان نہ ہو آپ، وسوسہ آنے دے، اگر وہ آ رہا ہے آپ فائٹ کریں بس، کوئی بات نہیں۔ یہ نیکسٹ دیکھیے، ڈاکو جو ہے وہ کہاں ڈاکہ ڈالے گا؟ جہاں مال ہو نا، جہاں مال ہی نہیں ہے تو وہاں کیا ڈاکہ ڈالنا؟ آپ پورا گھر کھلا رکھیے، وہ تو آئے گا بھی نہیں کہ یہ بنجر گھر پڑا ہوا بھائی۔ جہاں مال و دولت، خوب جواہرات، خوب مال پڑا ہوا ہو نا، وہاں ڈاکہ ڈالے گا۔
تو ڈاکہ جو ہے نا شیطان نے کہاں ڈالنا ہے بھائی؟ جو ایمان والے ہوں گے ان کے دل پہ ڈالنا ہے نا، کہ انہیں پتا ان کو خراب کرو، ان کو جو ہے نا ان کی حالت کو خراب کرو۔ جو بے نمازی ہے، جس کا کوئی دور دور تک نماز سے تعلق نہیں ہے، کہ عبادت نہیں کرتا، اس کو کیا شیطان نے اپنا کرنا ہے؟ وہ تو کہیں گے اپنا ہی ہے، وہ تو تمہارا اپنا ہی ہے، اس کو کیا خراب کرنا ہے؟ تو یہ ہے۔ تو چوتھے الناس سمجھ گئے، یہ صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور آخری جو ہے من الجنۃ والناس، تو فرمایا کہ یہ جو لوگوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، یعنی نیک صالح لوگوں کے دلوں میں، جو اللہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، یہ فرمایا کہ دونوں طرح کے لوگ، دونوں طرح کی مخلوق میں ہے، من الجنۃ جنوں میں، والناس لوگوں میں۔ جن وسوسہ ڈالتا ہے جی وہ ہمیشہ پتہ نہیں چلتا، وہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، خیالات الٹی سیدھی بےہودہ باتیں جی، انشن پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کروا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے بھی پناہ مانگنا، جو جن جو ہم کو وسوسہ ڈالتے ہیں، الناس لوگ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ ایک سے ایک آپ کو لوگ ملیں گے دنیا میں، یار تم کیوں کیا ضرورت پڑی اتنی نمازیں پڑھنے کی ہے؟ ہر وقت دیکھو تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہو، ہر وقت دیکھو قرآن پڑھتے رہتے ہو، جی کچھ اور بھی تو کام ہے۔ اللہ نے تم کو صرف قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ نے تم کو صرف دین کے لیے تو نہیں بھیجا ہے، اور بھی تو کام اسے کرو۔ اچھا میں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ہاں بھائی دوسرے کام کر اس میں لگوا دیا، اسی میں بزی، فرض نماز بھی گیا اس سے بھی نکلوا رہا ہو، وہاں بھی توجہ نہیں جا رہی۔ کتنے لوگ ہیں کاروبار میں بزی تو بزی۔ تو یہ انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، انسان بھی انسان کو خراب کرتا ہے، جیسے شیطان اور جن خراب کرتے ہیں اسی طریقے سے انسان بھی خراب کرتا ہے۔ کتنے لوگ ملیں گے آپ کو جو برے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی دیکھیے گا وہ لوگوں کو مسلیڈ کرتے ہیں، مس گائڈ کرتے نہیں کرتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی چیزیں چھوڑ جائیں گے کہ آدمی وسوسے میں مبتلا ہو جائے، شبہوں کو شبہات میں مبتلا ہو جائے، اور ایسی ایسی باتیں کر جائیں گے کہ آدمی جو ہے نا شک میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں پناہ مانگنی دونوں طرح کے لوگوں سے۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے الحمدللہ قرآن شریف کا الحمدللہ یہ مختصر جو ہے خلاصہ جو ہے 3 سال میں الحمدللہ آج یہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ ہم اجتماعی دعا بعد میں کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دعا جو عام طور پر ختم قرآن کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو وہ یہ کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دعا ابھی کر رہے ہیں یا نماز کے بعد کر رہے ہیں؟ ابھی کر لیں، کہیں تو ابھی مائک وائک ہے جیسے